وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن این جی اوز ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا, تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے, مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے ہیں, کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو, بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھائی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی؟ یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا, کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا, اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے, اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا, وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ, ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, توڑ دو, تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے. جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو, آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے, تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا, یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو, آپ کو سر آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے, ٹھیک نا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے, جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں, یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں. تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے, اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے, الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے, چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اے ایمان والو شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلتا, تو فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنا لو, اس کے وار سے ہوشیار رہو, ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گا. یہ کراچی کے ایک دوست تھے, وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا, اس کے بارے میں کہتے تھے, جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے, فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا, اس وقت کی رپورٹ یہی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے,
یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے, بولو. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے, وہ بہت بڑی فلم ہے, بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی.